اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لتکونوا شہداء تاکہ تم گواہ ہو جاؤ۔ مسلمان دنیا و آخرت میں گواہ ہے۔ دنیا میں تو اس طرح کہ مسلمان کی گواہی مومن اور کافر سب کے بارے میں شرعاً معتبر ہے، اور کافر کی گواہی مسلمانوں کے خلاف معتبر نہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ کے فضل سے مردوں کے حق میں بھی اس امت کی گواہی معتبر ہے۔ رحمت و عذاب کے فرشتے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ بخاری شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو انہوں نے اس کی تعریف کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر دوسرا جنازہ گزرا تو صحابہ کرام نے اس کی برائی بیان کی۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا چیز واجب ہوگی؟ ارشاد فرمایا پہلے جنازے کی تم نے تعریف کی، اس کے لیے جنت واجب ہوگی، دوسرے کی تم نے برائی بیان کی، اس کے لیے دوزخ واجب ہوگی، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ اور آخرت میں اس امت کی گواہی یہ ہے کہ جب تمام اولین آخرین جمع ہوں گے اور کفار سے فرمایا جائے گا کیا تمہارے پاس میری طرف سے ڈرانے اور احکام پہنچانے والے نہیں آئے؟ تو وہ انکار کریں گے اور کہیں گے کوئی نہیں آیا۔ حضرت انبیاء علیہ السلام سے دریافت کیا جائے گا، وہ عرض کریں گے کہ یہ جھوٹے ہیں، ہم نے انہیں تبلیغ کی تھی۔ اس بات پر انبیاء کرام علیہ السلام سے کافروں پر حجت قائم کرنے کے لیے دلیل طلب کی جائے گی۔ وہ عرض کریں گے کہ امت محمدیہ ہماری گواہ ہے۔ چنانچہ یہ امت پیغمبروں کے حق میں بھی گواہی دے گی کہ ان حضرات نے تبلیغ فرمائی۔ اس پر گزشتہ امت کے کفار کہیں گے امت محمدیہ کو کیا معلوم، یہ تو ہم سے بعد میں آئے تھے۔ چنانچہ امت محمدیہ سے دریافت کیا جائے گا تم کیسے جانتے ہو؟ وہ عرض کریں گے یا رب عز و جل، تو نے ہماری طرف اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، قرآن پاک نازل فرمایا، ان کے ذریعے سے ہم قطعی و یقینی طور پر جانتے ہیں کہ حضرت انبیاء علیہ السلام نے کامل طریقے سے فرض تبلیغ ادا کیا۔ اور اس بھی سیدنا انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی امت کے متعلق دریافت کیا فرمایا جائے گا تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تصدیق فرمائیں گے۔ زبان کی احتیاط نہ کرنے کا نقصان۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ یہ تمام گواہیاں امت کے صالحین اور اہل صدق حضرات کے ساتھ خاص ہیں، اور ان کے معتبر ہونے کے لیے زبان کی نگہداشت شرط ہے۔ جو لوگ زبان کی احتیاط نہیں کرتے اور بے جا خلاف شرعی کلمات ان کی زبان سے نکلتے ہیں اور نہ حق لعنت کرتے ہیں، صحیح حدیثوں کے مطابق روز قیامت نہ وہ شفاعت کریں گے اور نہ ہی وہ گواہ ہوں گے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول تم پر گواہ ہوں گے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی یہ ہے کہ آپ ہر ایک کے دینی رتبے اور ان کے دین کی حقیقت پر مطلع ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے واقف ہیں جو کسی کا دینی رتبہ بڑھنے میں رکاوٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے گناہ معلوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اعمال کی حقیقت، اعمال، نیکیاں، برائیاں، اخلاص اور نفاق وغیرہ کو نور حق سے جانتے ہیں۔ ایسا ہی کلام شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر فتح العزیز میں پھر بھی ذکر فرمایا ہے۔ یاد رہے کہ ہر نبی کو ان کی امت کے اعمال پر مطلع کیا جاتا ہے تاکہ روز قیامت ان پر گواہی دے سکے۔ چونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت سب امتوں کا عام ہوگی، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتوں کے احوال پر مطلع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی قطعی و حتمی ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی قطعی و حتمی ہے۔ ہمارے پاس قرآن کے کلام الہی ہونے کی سب سے بڑی دلیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے، اور جیسے یہ گواہی قطعی طور پر مقبول ہے، اسی طرح
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دنیا میں اپنی امت کے حق میں مقبول ہے، لہٰذا حضور سیدنا مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے حاضرین کے متعلق جو کچھ فرمایا، مثلاً صحابہ اکرام، ازواج مطہرات اور اہل بیت اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے فضائل و مناقب، یا غیر موجود لوگوں جیسے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا بعد والوں کے لیے جیسے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے لیے جو کچھ فرمایا، ان سب کو تسلیم کرنا لازم ہے۔ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، تاکہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ قبلے کی تبدیلی کی ایک ہی حکمت ارشاد ہوئی کہ اس سے مومن اور کافر میں فرق و امتیاز ہو جائے گا کہ کون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قبلہ تبدیل کرتا ہے اور کون آپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ چنانچہ قبلے کی تبدیلی پر بہت سے کمزور ایمان والے اسلام سے پھر گئے، منافقین نے اسلام پر اعتراضات شروع کر دیے، جبکہ پختہ ایمان والے اسلام پر قائم رہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اگرچہ یہ تبدیلی بڑی گناہ ہے۔ قبلے کی تبدیلی کو کامل ایمان لوگوں نے تو بڑی خوش دلی سے قبول کیا، لیکن منافقوں پر یہ تبدیلی بڑی گراں گزری۔ منافقت کی علامت: اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم معلوم ہونے کے بعد قبول کرنے سے دل میں تنگی محسوس کرنا منافقت کی علامت ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی لوگوں کی ایک ایسی تعداد ہے جس میں یہ مرض بڑی شدت اختیار کیے ہوئے ہے، اور اسی مرض کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا ان کے لیے بہت دشوار ہو چکا ہے۔ حالانکہ کامل مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ جب اسے اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم معلوم ہو جائے تو اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اور اپنے نفس سے اٹھنے والی وہ آواز وہی دبا دے جو اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے معاملے میں اسے روک رہی ہو یا اس کے دل میں تنگی پیدا کر رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارا مال ضائع کر دے۔ قبلے کی تبدیلی یہودیوں کو ہضم نہیں ہو رہی تھی اور یہ طرح طرح سے مسلمانوں کو اس کے خلاف بھڑکانے کی کوششیں کر رہے تھے۔ چنانچہ کچھ یہودیوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ نمازوں کے بارے میں مسلمانوں کے سامنے چند اعتراضات کیے اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے زمانے میں جن صحابہ اکرام نے وفات پائی، ان کی نمازوں کے درست ہونے پر مسلمانوں سے دلیل مانگی تو ان کے رشتہ داروں نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نمازوں کا حکم دریافت کیا کہ وہ نمازیں ہوئیں یا نہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں اطمینان دلایا گیا کہ ان صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نمازیں ضائع نہیں ہوئیں اور ان پر انہیں ثواب ملے گا۔ یاد رہے یہ آیت مبارکہ میں ایمان سے مراد نماز ہے۔ اصل و اصول چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے۔ قبلے کی تبدیلی سے پہلے مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جتنی نمازیں پڑھی تھیں انہیں صحیح قرار دیا گیا، کیونکہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جو نمازیں پڑھی گئیں وہ بھی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی تھی، اور اب جو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں یہ بھی اطاعت رسول میں ہی پڑھتے ہیں، لہٰذا ان سب کی نمازیں درست ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے اور کوئی اس وقت خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے وہ بھی مردود ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے اور کوئی اس وقت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھے وہ بھی مردود ہے۔ اصل اصول چیز تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ اسی کو لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، ترجمہ کنز العرفان، تاکہ دیکھے کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل و اصول بندگی اسی تاجور کی ہے۔ نماز کی اہمیت: اس آیت سے معلوم ہوا کہ نماز کی بہت اہمیت ہے کہ قرآن میں اسے ایمان فرمایا گیا ہے، کیونکہ اسے ادا کرنا اور باجماعت پڑھنا کامل ایمان کی دلیل ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے۔
حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے اور ان کافروں کے درمیان عہد نماز ہی ہے، جس نے اسے چھوڑا تو اس نے کفر کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی نشانی نماز ہے، تو جس نے نماز کے لیے دل کو فارغ کیا اور نماز کے تمام ارکان و شرائع، اس کے وقت اور اس کی سنتوں کے ساتھ اس پر مداوت کی تو وہ کامل مومن ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ ترجمہ کنز ایمان۔ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرم کی طرف، اور اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو، اور وہ جنہیں کتاب ملی ہے ضرور جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے کتکوں سے بے خبر نہیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں، تو ضرور ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے، تو ابھی اپنا چہرہ مسجد حرم کی طرف پھیر دو، اور اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کر لو۔ بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب عطا کی گئی وہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ تبدیلی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں۔